السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 26 الحمدللہ کرنا ہے اور سورۃ الحجرات شروع سے کرنی ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی صورت ہے اور اس کی 18 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے، و رسولہ، اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، یعنی ان کو ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ متوجہ کرانا، ٹھیک ہے، اور ان کے ٹائٹل سے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اگر تم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اے ایمان والو، تو اس حکم کو سنو کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ٹھیک ہے، آگے نہ بڑھو کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے احکامات کی پیروی کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول نے کسی امر کا فیصلہ نہیں کیا، تو ان معاملات میں بھی اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ دو، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے، اسی کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ دوسری راہیں نہ سوچو۔ اور مطلب اس کا یہ آ رہا ہے کہ یعنی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اپنی رائے پر نہ چلو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دو، ٹھیک ہے۔ اسی بات کا مومن سے تقاضا ہے۔ تو اور یہ جو صورت ہے یہ دراصل اس میں آداب معاشرت ہمیں سکھائے گئے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس صورت کو صورت الاخلاق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی تمہارا تقویٰ کیا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے کام ہیں وہ کرو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی حد شروع ہوتی ہے ان سے بچو، اس طرف نہ جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ تو جو بھی بات تم کرتے ہو یا جو بھی تمہاری نیتیں ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ اور اس آیت سے علماء نے یہ اجتہاد کیا ہے کہ جب کسی بات کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حکم مل جائے تو اس کے بعد اجتہاد کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اجتہاد صرف انہی امور میں ہو سکتا ہے کہ جب قرآن و کتاب و سنت میں کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ قول میں آگے بڑھو نہ فعل میں، اور کوئی بھی جو بات ہے، کوئی بھی جو حکم ہے، جو بھی معاملہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی بتایا نا کہ قول و فعل میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی وظیفہ مطلب بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے ثمرات لوگوں کو بتاتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت سے ان کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم باقاعدہ دین کا حصہ قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے میں شامل ہے۔ اور اسی طرح یہ جو بدعات ہیں وہ بھی دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے آگے بڑھنے میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ بدعات میں انسان مختلف طرح کے اقوال کو یا افعال کو یا وہ طریقوں کو دین کا حصہ قرار دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین کا حصہ قرار دے دیں؟ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ بدعت وہ نئی چیز ہوتی ہے جو انسان دین میں شامل کرتا ہے، اس میں دنیاوی معاشرت یا طریقوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ دین میں شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ اقوال میں مثلا بدعت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو شروع سے دیکھتے ہیں کہ بدعات کی اقسام کتنی ہیں۔ بدعات کی 3 طرح کی اقسام ہیں،
عقیدہ میں بدعت ہے، اقوال میں بدعت ہے اور افعال میں بدعت ہے۔ سب سے پہلی قسم جو کہ عقیدہ میں بدعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں تمثیل یا تعطیل اختیار کرنا۔ تمثیل کیا ہے؟ کہ اللہ کو مخلوق سے مثال دینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں ہیں جیسے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ کے ہاتھ کی مثال ایسے ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طرح تعطیل کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو معطل کر دینا، مثلاً جو بتایا جا رہا ہے اس کو اس کی تعویل کر دی جائے کہ اس کا ایسا ایسا مطلب نہیں کر رہا ہے۔ مثلاً قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو جب کہہ دیا کہ ہاتھ کھلے ہیں تو اس کی تعویل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی تعبیر کی جائے گی، بلکہ ایز اٹ از اس کو آگے پہنچا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کھلے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دراصل اللہ کے ہاتھوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت عطا کرنے والے ہیں، وہ تو ہے اس کا معنوی مطلب۔ لیکن جب فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور دونوں داہنے اور وہ کھلے ہیں، تو وہ ہم اس کی کوئی بھی تعبیر نہیں کریں گے، آگے اس میں تعویل نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو عقائد میں بدعات ہے نا، جو کہ نعوذ باللہ ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے روزمرہ کی ہماری گفتگو میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی، تو ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خاص طور پر مومنین کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، تو اس کے بارے میں ہم خود سے کوئی کچھ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم جو بدعت کی ہے وہ ہے اقوال میں بدعت اختیار کرنا، یعنی خود ساختہ وظیفے بتانا اور ان کے اثرات کی خود سے گواہی دینا، ٹھیک ہے، کہ فلاں وظیفہ کرنے سے آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا ہے افعال میں بدعت اختیار کرنا، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ بتایا، ان طریقوں کو دین کا حصہ قرار دے دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہر طرح کی بدعات سے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے سے ہمیں بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، رفع سے ہے نا، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا، اور نہ زور سے بولو، لہو، اس کے سامنے، بالقولی، گفتگو میں، کجہری، جیسا کہ بلند آواز سے، بعضکم، تمہارے بعض کا، لبعض، بعض دوسرے سے بولنا، ان کہیں تہبطا، اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، تم جانتے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو کیا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھو تو ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھو، ان کی آواز کے اوپر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، ٹھیک ہے، اور جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر دو نیک ترین آدمی تباہ ہونے کو تھے، یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جبکہ بنی تمیم کا ایک وفد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کا کوئی سردار مقرر فرما دیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے اقرا بن حابس کی سرداری کا مشورہ دیا جو بنو مجاشع یعنی بنو تمیم کی ایک شاخ میں سے تھا، اور دوسرے نے کسی دوسرے یعنی قعقاع بن معبد کے متعلق مشورہ دیا۔ نافع بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا۔ اس پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آپ تو مجھ سے اختلاف ہی کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو مصلحت کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنی آہستہ بات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی۔ تو یعنی یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا طرز عمل کیسے فوراً ہی جو ہے بدل جاتا تھا جب بھی وہ یہ بات سنتے تھے کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے سکھایا گیا ہے، اور جیسے بھی میں نے شان نزول میں بتایا کہ اس کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے یا وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، لیکن یہ ادب آج بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک عام اور معمولی آدمی نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محفلوں میں ہوں یا ویسے کسی بھی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا جہاں کہیں ذکر ہو رہا ہو یا ان کا کوئی حکم سنایا جا رہا ہو یا حدیث بیان کی جا رہی ہوں تو ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان کی آوازوں کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کریں. یعنی یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی جو بات ہے اس بات کے آگے اپنا کوئی تجربہ یا مشاہدہ یا کوئی ریسرچ نہ لے آئیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اور پھر فرمایا نا کہ جیسے تم میں سے بعض بات کے ساتھ بات کرتے ہیں، جیسے ہم آپس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں، اپنی بات اپنی منوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہوگا کہ جب ان کی حدیث سنی جا رہی ہیں اور سنتیں کہیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو آپ کہیں نہیں مجھے اس سے زیادہ اچھی بات پتہ ہے جو ریسرچ سے ثابت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، اب ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا نعوذ باللہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 1400 سال پرانی بات ہے، آؤ میں تمہیں آج کی بات سناتا ہوں. تو یہ سب کچھ کہنا بھی جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ خوف آتا ہے اس بات سے، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو جس طرح سے قرآن کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح سے احادیث کے احکامات کو ماننا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا ان تحبطا، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں اعمالکم، تمہارے اعمال. یعنی وہ عمل جو انسان اتنی یعنی محنت سے کر رہا ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے پر نیک اعمال برباد ہو جائیں. استغفر اللہ توب الیک. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بات سے ہم پر. وانتم لا تشعرون، اور تم جانتے بھی نہ ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور جب تم روزے قیامت وہاں پر پہنچو تو تمہارے ہاتھ کچھ نہ لگے، کوئی اجر و ثواب تمہیں نہ ملے. اس سلسلے میں بھی ایک حدیث پڑھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کو کئی روز تک اپنی صحبت میں نہ دیکھا، یعنی وہ آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. ایک شخص سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا حال معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا. چنانچہ وہ گئے تو ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر سر جھکائے دیکھا اور پوچھا کیا صورتحال ہے. ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے برا حال ہے، میری تو آواز ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوتی تھی، میرے تو اعمال اکارت گئے اور اہل دوزخ سے ہوا. سعد رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ تو یہ کچھ بتاتا ہے. موسیٰ بن انس کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ ایک بڑی بشارت لے کر دوسری بات ثابت بن قیس کے ہاں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سعد رضی اللہ عنہ کو ثابت کے ہاں بھیجا اور کہا کہ اسے کہہ دو کہ تم اہل دوزخ سے نہیں بلکہ اہل جنت سے ہو. ٹھیک ہے، بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے. تو ہوا یہ تھا کہ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ خطیب انصار تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ جو بعض اوقات کچھ لوگوں کی فطری طور پر آواز بلند ہوتی ہے اور یہ بہت اونچا خطبہ دیتے تھے. تو جب مسلمہ کذاب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول کے تحت سمجھوتا کرنے کی غرض سے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ثابت بن قیس کو اس سے گفتگو کرنے کے لیے مامور فرمایا تھا. تو ان کی آواز قدرتی طور پر بھاری اور بلند تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس حکم سے ڈر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حکم سے مستثنا قرار دیا، کیونکہ وہ اپنی آواز بے ادبی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی تو آواز ہی قدرتی طور پر بلند تھی. ٹھیک ہے، اور وہی جو پیچھے آیا ہے نا پہلی آیت میں ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو بعض اوقات ہم میں سے بعض لوگوں کی آواز اونچی ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پر بھاری بھی ہوتی ہے، تو اس میں دیکھا یہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کا معاملہ کیا ہے، کہ کیا ہم بے ادبی کر رہے ہیں یا یہ ہماری یعنی قدرتی طور پر ہی ایسی آواز ہے ہماری. پھر اس کے بعد فرمایا ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ کے رسول کے آگے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، امتحن اللہ، جانچ لیا، آزمایا ہے اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، لہم، ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے. تو یعنی اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے تقویٰ کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا امتحان دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بے شک وہی لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا، یعنی ان کا امتحان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ادب و احترام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یعنی ظاہری طور پر بھی کیا ہے کہ جب وہ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے دل تقویٰ کا امتحان دے چکے.
اور پھر یہ کہ ان کا یہ ظاہری عمل ان کی باطنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ جو ہے نا تقوی، اور پھر اس کے بعد جب انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کے دل کا تقوی جو ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، ان کا ادب و احترام کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے دل کا تقوی اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں۔ کیا ہمارا ایسا معاملہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے وہ عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں نا، تو جب ہم اپنی نمازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص کریں گے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایک تقوی اور ایک ڈر عطا کرتے ہیں۔ یعنی یہ چیز کیا ہے، لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک آتی ہے تو پھر دوسری اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ اور اس آیت سے اور یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کیا نا، اس سے صحابہ کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے نا، کہ کس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے تھے، اور کیسی فضیلت بتائی کہ ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی تقوی کے لیے چن لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے۔ حجرات جو ہے حجرہ کی جمع ہے، ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف اشارہ ہے۔ اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر جو حجروں کا ذکر آیا ہے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے حجروں کا ذکر ہے جو کہ مسجد نبوی کے آس پاس تھے، اور حجروں یعنی جمع آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ازواج المطہرات کے الگ الگ حجرے تھے، ٹھیک ہے، یعنی الگ الگ گھر ان کو بنا کے دیے ہوئے تھے، اگرچہ کہ یہ بہت بڑے پیلسز نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اس کے بارے میں بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے خود ان حجروں کی زیارت کی ہے۔ اس کے بعد تو جب یعنی مسجد نبوی کی تعمیر وغیرہ ہوئی، یعنی توسیع وغیرہ کی گئی، تو اس وقت ان حجروں کو مسجد میں شامل کر دیا گیا، لیکن اس سے پہلے ظاہرہ لوگوں نے ان کی زیارت کی تھی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، اور یہ کھجور کی شاخ کے بنے ہوئے تھے، اور ان کی دروازوں پر موٹی سیاہ اون کے پردے تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ان حجروں کے باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ بات پیچھے کیا ہو رہی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طرح سے کیا جائے اس کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس بارے میں بہت سی آیات اور احادیث آپ مختلف مجموعہ احادیث میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے ریاض الصالحین میں بھی اس کا ذکر ہے، منہاج المسلم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا، کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ عین دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس باریوں کی طرح جاتے تھے، اور ظاہر ہے ہر جگہ پر تو وہ موجود نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہ زور سے آ کر چلانے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس آئیے، اور اپنے بارے میں بڑے غرور و تکبر کا شکار تھے، اور ایسے باتیں کرنے لگے کہ ہماری بڑی اچھی شہرت ہے اور ہماری بڑائی بڑی ہے، اور پھر یہ کہ ایک حجرے کے باہر نہیں یہ کام کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو سارے حجروں کے باہر جا کر یہ اسی طرح چلانے لگے۔ ان کے پکارنے کے انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بدو ہیں، غیر مہذب اور اجڑ قسم کے جنگلی لوگ تھے، نہ ان کو گھر سے بلانے کا سلیقہ آتا تھا اور نہ ہی گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا ان کے پاس، لیکن دوسروں کے مقابلے میں خود کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے کہ غالباً یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار کی تقرری کی درخواست لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شان نزول میں یعنی یہی نہیں کہ یہ لوگ بھی تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ناشائستہ، ان گھڑ اور بے وقوف قسم کے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے پکارتے تھے، چلاتے تھے اور بلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی شرم و حیا کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو یہاں پر اسی طرح کے انسانوں کو اس آیت کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم نبی کا نام اس طرح سے بلند آواز سے نہ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ
یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے تھے نا، تو اب یہ یا محمد کہہ رہے ہیں، نام سے پکار رہے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو تو اس بات کو ملحوظ رکھو کہ جس سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مالک ہے، اور اس نے ایک انسان کو اپنا فرستادہ چنا ہو تو اس کی کیا شان و فضیلت ہے کہ اس کو اس طرح پکارا جائے، بلکہ اس کی تو شان میں بہت زیادہ عزت و احترام کیا جائے۔ جس طرح تم دنیا کے افسروں اور بادشاہوں سے بہت ادب و احترام سے ملتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ان بادشاہوں سے بھی بڑھ کر اور سب سے بلند ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی شان میں بے ادبی یا گستاخی نہ کی جائے، ایسا کرو گے تو اپنے ہی ایمان کو خطرے میں ڈالو گے، ٹھیک؟ تو گھروں سے بلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اندر اطلاع بھجواؤ یا مہذب انداز میں بات کرو اور انتظار کرو۔ ممکن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں، ظاہر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو تہذیب ہے یہ ہمارے اندر سے بھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی نا۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ بڑی بوڑھیاں گھروں میں ہوتی تھیں اور وہ یہ باتیں اپنے یعنی گرینڈ چلڈرنس کو سکھاتی تھیں۔ اب تو خیر اپنے یعنی اس طرح سے ایک جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ تصور ہے، اور پھر ادب تمیز بھی کم ہو گیا نا۔ اور باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ مغربی اقدار نے پوری کر دی ہے کہ اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص مغربی ممالک میں نہیں بھی رہتا، وہ اپنے ہی ملک میں رہتا ہے، لیکن گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وہ موبائل اور ان چیزوں کے ذریعے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر وہی کچھ سیکھتا ہے۔ ایون یہ کہ بہت ساری تربیت تو ہمارے میڈیا میں ڈراموں کے ذریعے یا ان چیزوں کے ذریعے ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اب وہاں پر بھی اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے نا۔ کوئی ادب احترام، ایون خاوند اور بیوی کے آپس کے معاملات، ان کے آپس کا ادب و احترام بھی جو ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب ایک دفعہ خاوند اور بیوی کے آپس کی شرم اور ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ان کی پھر لڑائیاں آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف خاوند بیوی کا ہی نہیں بلکہ والدین جن کا احترام لازم ہے، اور ماں کا تو 3 دفعہ درجہ بڑھا کے بتایا گیا، تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا کیا حالات ہیں، وہ کس طرح ماؤں سے بات کرتے ہیں یا باپ سے بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو کچھ جگہوں پر نام لے کر والدین کو پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زبانوں کے فرق کی وجہ سے بچے جس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین سے وہ سراسر یعنی ادب کے منافی ہوتا ہے، لیکن بس وہ ایک چیز ہے نا کہ ٹرینڈ پکڑ چکی ہے جس کو یہ کہنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو روکیں اور اپنی انہی اصل اقدار پر واپس آئیں۔ یہ ادب و احترام ہمارے دین کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ بڑوں کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، حتیٰ یہ کہ اگر آپ بلند مرتبے پر فائز ہیں اور لیکن عمر میں کوئی آپ سے بڑا ہے تو آپ پر اس کا ادب و احترام واجب ہے، آپ اس کا ادب و احترام کریں۔ جیسے کوئی شخص اپنے کیریئر کے اعتبار سے بہت اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا لیکن اس کے والدین اس درجے پر نہیں ہیں، لیکن وہ عمر میں اس سے بڑے ہیں اور اس کے والدین کے درجے پر ہیں، تو ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ تو ان سب کا بھی، اور یہاں پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی بات ہو رہی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اکثرهم لا یعقلون، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے، لکان خیر لہم، تو ہوتا یہ انہی کے لیے بہتر، یہ انہی کے ایمان کے لیے اچھا تھا۔ یہ جو باتیں بے ادبی کی ہیں یہ ایمان کے منافی ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب و احترام کا معاملہ کرے اور جو ماضی میں وہ کرتا آیا تھا اس سے پلٹ آئے اور توبہ کر لے، رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس فاسقون، کوئی فاسق بد کردار، بنبأ، ساتھ خبر کے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو خوب اچھی طرح سے، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو، قومن، کسی قوم پر، بجہالت، جہالت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، فتصبحوا، پھر ہو علی، اوپر اس کے، جو ما فعلتم، تم نے کیا، نادمین، نادم ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، پھر ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار فاسق شخص کوئی خبر لے کر آ جائے، اور ظاہر ہے کوئی بڑی خبر ہی ہوگی،
تو اس کی پوری اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خبر جھوٹی ہو یا افواہ ہی ہو اور تم کسی قوم پر جا پڑو نادانی کے ساتھ. یعنی اگر کوئی تمہیں اس بات کی خبر دے دے کہ فلاں قوم تمہارے خلاف تیار ہے اور تمہاری دشمن بن گئی ہے، اور تم بغیر تحقیق کے اس کے اوپر جا پڑو اور اس سے جنگ شروع کر دو، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا. کیونکہ پھر کیا ہوگا، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ پھر انسان خود ہی اپنا نقصان کر لے گا. بعد میں تم اس پر پچھتاؤ گے، دوسرے فتنوں میں جا پڑو گے. ٹھیک ہے، اپنا بھی نقصان کرو گے، دوسروں کا بھی نقصان کرو گے. تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اکثر تنازعات ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کی ابتدا ہے، وہ جھوٹی خبروں اور بے بنیاد افواہوں سے ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت پر آج ہم عمل کریں تو کتنے زیادہ فتنوں سے بچ جائیں نا. ایک تو یہ جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں، یہ جو گلوبلائزیشن ہے، میڈیا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے اصل مقاصد سے ہٹا دیتی ہیں، اور ہم مختلف لوگوں کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان ایک مومن کون ہوتا ہے؟ باشعور ہوتا ہے. وہ دیکھ بھال کر عمل کرتا ہے، دیکھ بھال کر کوئی بات کرتا ہے. اپنی اس کی مومن کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا طرز عمل ہوتا ہے. وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے فیصلے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کہ لوگ اگر جھوٹی خبر دے رہے ہیں یا بلا تحقیق کسی بات کی تشہیر کر رہے ہیں تو وہ ان کو مان لے، بلکہ ایسی باتیں پھیلانے والے فاسق ہیں. سچے مومن ایسے کام نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ نہ تو ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو پھیلایا جائے، اور اسی طرح اگر ہم تک کوئی ہمارے ہی کسی یعنی رشتہ دار کے بارے میں یا ہمارے کسی بھی کے بھی بارے میں کوئی بات کرتا ہے، تو ہم پہلے خود اپنی دماغ سے سوچیں کہ کیا میرے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے، یا یہ کہ یہ شخص ہی غلط اور جھوٹی بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بات میں کوئی سچائی ہو، لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تحقیق کرنی پڑے گی. فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لو. جس شخص کی ذات پر اس کے سچا اور راست باز ہونے کا آپ کو اعتماد ہو، اس کی خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن جو لوگ ناواقف ہیں اور وہ بس تشہیر کرنا ہی جانتے ہیں، اور تو پھر ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملتے ہیں جو خبریں تو پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ان پر اعتماد کرنے کے ذرائع موجود نہیں ہوتے، تو ان کی خبر کو تحقیق کے بغیر تسلیم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اگر ایسا نہ انسان کرے تو بعض اوقات انسان فتنوں میں پڑ جاتا ہے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت احکامات ہیں ہماری زندگی کے لیے کہ اگر ہم ان کو مانیں تو ہماری زندگیاں آسان اور پرسکون ہو جائیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَعْلَمُوا، اور جان لو، انا بے شک فیکم، تم میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، لو اگر یطیعکم، وہ اطاعت کریں تمہاری، فی کثیرن، اکثر میں، من الامری، کاموں میں سے، لعنتم، البتہ تم ایذا میں پڑو، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے، حببا، محبت ڈال دی، الیکم، تمہاری طرف، الایمان، ایمان کی، وزینہ، اور اسے آراستہ کر دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہا، اور ناپسند کر دیا، الیکم، تمہارے سامنے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الراشدون، وہ ہدایت پانے والے ہیں. تو یعنی جان لو کہ تمہارے اندر تو اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی اگر ایسی خبریں تمہارے تک پہنچتی ہیں جو کہ جن کی صداقت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تو ان پر خود رائے زنی نہ کرو، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، تو بہت سے معاملات میں جو وہ کہیں ان کی پیروی کرو. ٹھیک ہے، اور بجائے یہ کہ تم اپنی باتیں کرو، اور لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر اللہ کا رسول تمہاری مرضی پر چلنا شروع کر دیں، تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، تم سب کے مشورے اور آراء قبول کرنے لگیں، تو پھر تو تم پر اور کہیں مصیبتیں پڑ جائیں گی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر لیڈر کی بات نہ مانی جائے اور پوری ایک جتھے کی بات مانی جائے، تو جتھے کی بات ایک تو نہیں ہوتی، ہر شخص اپنی توتی بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، سب کی آراء آپس میں مختلف اور متضاد ہوتی ہیں. تو اگر لیڈر بیچارہ 100 کی جماعت میں سے 100 بندوں کی بات مانے، کبھی وہ کرے، تو ایک ہی مانے تو باقی 99 مصیبت میں پڑ جائیں گے، تو کئی مصیبتیں پڑ جائیں انسان کو. تو اسی طرح بالکل حق کی پیروی کرو، حق کے مقابل اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تمنا کرو. ٹھیک ہے، کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معاملات میں تمہاری پیروی کرنا شروع کر دیں، یعنی تمہاری بات ماننا شروع کر دیں، تو کیا ہو، لعنت، تو تم ہی جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاؤ.
ولیکن اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے حبب الیکم الایمان، کہ اس نے تمہارے لیے محبوب کر دیا ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، یعنی حق کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اس کی محبت تمہارے دلوں میں بٹھا دی، ایمان کی، حق کی محبت تمہارے دلوں میں بٹھا دی، وکرہ الیکم الکفر، اور تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، والفسوق والعصیان، اور گناہ اور نافرمانی کو، ٹھیک ہے، یعنی اور کفر سے مراد کیا ہے؟ انکار، فسوق سے مراد حکم عدولی کرنا، عصیان سے مراد نافرمانی، یعنی عام باتوں میں بھی نافرمانی کرنا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں درجہ بدرجہ آتی ہیں، کہ پہلے کفر ہے، پھر فسوق ہے، پھر عصیان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم بھی ان تمام چیزوں سے نفرت کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان ہدایات کو ملحوظ رکھو جو تمہیں دی جا رہی ہیں، تو تم ہدایت پانے والے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلے بھی کچھ احکامات ہیں، اور یہ فرمایا کہ فضلا من اللہ و نعمہ، کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے، و نعمہ، اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وسیع علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا وَإِنْ، اور اگر طائفتانی، دو جماعتیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، جنگ کریں، آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کی آپس میں، فَإِنْ بغت، پھر اگر چڑھائی کرے، زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتلوا، تو جنگ کرو، اللتی، اس سے جو، تبغی، سرکشی کرے یا زیادتی کرے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تفیء، کہ وہ رجوع کر لے، لوٹ آئے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ تو یہاں پر اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ لڑنا مومنوں کا کام نہیں ہے، جیسے کہ درج الحدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ تو فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ بخاری کتاب الایمان کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے فتنے سے بچائے کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اگر دو جماعتیں، یعنی ہیں دونوں ہی مسلمان، آپس میں لڑ پڑیں تو پوری کوشش کرو کہ ان کا اختلاف رفع ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان ہر صورت میں صلح کروا دو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دو جماعتوں میں لڑائی ہوئی ہے، تو اور ظاہر ہے کہ صلح جو کروا رہا ہے وہ غیر جانبدار ہی ہوگا نا، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ دونوں کے حق کے لیے بھلا چاہ رہا ہے اور وہ ان دونوں کی صلح کروانا چاہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے یہ کروا رہا ہے اور پھر بھی صلح نہیں ہو پا رہی، اور ایک جماعت جو ہے وہ دوسری کے خلاف زیادتی کر رہی ہے، تو اس وقت کیا معاملہ کیا جائے گا کہ پھر اس دوسری جماعت کے ساتھ جو ہے لڑا جائے گا، کہ اس کو واپس اللہ کے حکم کی طرف لایا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس کا اندازہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ایک پورا یعنی ایک جماعت ہونی چاہیے نا جو دو جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر کی حیثیت میں ہے تو وہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے، لیکن وہ غیر جانبدار ہو کر دیکھے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور اس کو جب پتہ چلے کہ ایک جماعت باطل پر ہے اور وہ زیادتی کر رہی ہے تو پھر اس کو حق والے کا ساتھ دینا ہوگا، اور یعنی اور اس صلح کے لیے اس جماعت پر زور ڈالنا ہوگا جو باطل پر ہے، یعنی جو زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتنا زیادہ اس کو دباؤ ڈالنا چاہیے، فقاتل اللتی، یعنی اس حد تک اس کے خلاف ہو کہ وہ اپنی زیادتی کا اعتراف کر لے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، کہ اللہ کے فیصلے کی طرف آ جائے۔ پھر اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی دونوں جماعتوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ کیا کہ یعنی زیادتی کرنے والے کا اگر کچھ حق رہتا ہے دوسرے پر تو وہ بھی اس کو دلوایا جائے گا،
ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس حالت سے. لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اگر ہمارے سامنے کوئی دو جماعتیں مسلمانوں کی لڑ پڑیں تو اس وقت غیر جانبدار رہنا اور ان کے درمیان صلح کی ہر ممکن کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کے لیے ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہو وہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان باتوں کی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم آپس میں فرقہ واریت میں پڑھ کر گروپوں میں بدل جائیں اور پھر لڑائی شروع کر دیں. استغفر اللہ. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات دونوں فریق ہی حق پر ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہاں پر بات ہو رہی نا کہ مسلمانوں میں سے ایک جو ہے دوسرے پر زیادتی کر ہے. لیکن بعض اوقات سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دونوں فریق ہی جو ان سے حق پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے مابین کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی کروا دیتے ہیں. یعنی کوئی بیرونی مداخلت ہوتی ہے، کوئی دشمن ہوتا ہے. مثلا عہد نبوی میں اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تو یہود مدینہ کو اس بات سے سخت صدمہ پہنچا. ایک بڈھے یہودی شماس بن قیس نے اس مصیبت کا حل یہ سوچا کہ اوس و خزرج میں اثر نو جنگ برپا کر دی جائے. آپ جانتے ہیں نا کہ اوس و خزرج کی لڑائیاں تو برپا رہتی تھیں. یہ تو اسلام ہی تھا جنہوں نے ان جنگجو لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تو کہاں یہ آپس میں بھائی بن گئے. تو لیکن یہودیوں کو اس بات سے یا مسلمانوں کے دشمنوں کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی. تو جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تو انہوں نے ان کے درمیان دوبارہ یعنی لڑائی ڈلوانے کے لیے اپنے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا کہ انصار کی مجلسوں میں جا کر جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دے، اور اس سلسلے میں اوس و خزرج کی طرف سے جو اشعار کہے گئے تھے وہ انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور جاہلی عصبیت کو ہوا دے. جب اس یہودی نے یہ اشعار پڑھے تو فوراً اوس اور خزرج کے جاہلی دور کے معاندانہ جذبات بھڑک اٹھے اور تو میں شروع ہو گئی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندے کا مقصد ہی جنگ کروانا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ شاعری کا سہارا لے رہا ہے. تو شاعری ویسے بھی جذبات کو انگیختہ کر دیتی ہے نا، اور یہ لوگ تو شاعری میں بڑے پکے تھے. تو نوبت یہاں تک پہنچی اس لڑائی کی کہ ایک فریق کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم اس جنگ کو جوان کر کے نپٹا دیں، یعنی اب پھر سے شروع ہو جائیں. تو ہتھیاروں کے آنے کی آوازیں آنے لگی نا، تو قریب تھا کہ ایک جنگ چھڑ جاتی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی خبر دی گئی تو آپ مہاجرین کو ساتھ لے کر فوراً موقع پر پہنچے اور فرمایا مسلمانوں میری موجودگی میں جاہلیت کی یہ پکار، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے. اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے. ان کی آنکھیں کھل گئیں اور پھر اوس و خزرج کے لوگ آپس میں گلے ملنے اور رونے لگے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کی دوسری مثال ایک اور فتنہ ہے جو غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر سفر کے دوران پیش آیا تھا. اس میں عبداللہ بن ابی ابی جو رئیس المنافقین ہے اس نے دشمن کا کردار ادا کیا تھا کہ اس نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ فتنہ کھڑا کیا اور ان کو باہم لڑنے مرنے پر آمادہ کر دیا. اور اس کی تفصیل آگے سورہ المنافقون میں بھی آئے گی. تو اس موقع پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا. اب یہاں پر جو ہے نا میں کیوں یہ بات سامنے لا رہی ہوں، کیونکہ ایسے معاملات ہمیں بھی اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں کہ ہمیں پھر ہم سے فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اور ہم سم ٹائم بالکل ہی ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی معاملہ چل رہا ہے. نہیں، اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں تو ہر ممکن طور پر دونوں جماعتوں کو صلح کی طرف لانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم تاریخ میں سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو جنگیں تھیں ان کا بھی حال پڑھتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دونوں طرف صحابی ہیں. ٹھیک ہے. ان جنگوں کا باعث بھی کیا تھا کہ ایک باغی فرقہ تھا جنہوں نے ان دونوں کے آپس میں جو ہے وہ جنگ کروا دی، اور یہ دونوں فریق ہی سیاسی لحاظ سے بڑے طاقتور تھے. تو کوئی غیر جانبدار جماعت ایسی نہ تھی جو ان میں صلح کروا سکتی. ٹھیک ہے. تو بہت سے صحابہ ایسے تھے جو کہ ان دونوں کے مابین جو ہے غیر جانبدار رہنا ہی غنیمت سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور یہ تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی نا جنگ کی. اس کے علاوہ بھی اپنے ہی گھر میں بعض اوقات دو بچوں کے درمیان، یا یہ ہے کہ ساس کے پاس دو بہوؤں کا معاملہ لایا جاتا ہے، دو بیٹوں کا معاملہ لایا جاتا ہے، یا بہت ساری اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں، اور اس وقت آپ منصف کی حیثیت میں ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ فیصلہ کریں گے. آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو پھر غیر جانبدار ہو کر زیادتی والے پر دباؤ ڈالیں، زیادتی کرنے والی جماعت پر یا فرد پر دباؤ ڈالیں کہ وہ صلح کر لے.
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر خاص طور پر یہ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو صلہ رحمی بھی ضروری ہے نا، تو بعض اوقات اگر ہم صلح نہ کروائیں کو تو قطع رحمی سے آپس کے معاملات کتنے زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رہنمائی فرمائے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم یہ کام کر لیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا تو صلح کروا دو بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پھر کیا فرما دیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری میں منسلک کر دیتی ہے نا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کسی ملک میں رہتا ہے، کوئی کسی ملک میں، لیکن سب بھائی بھائی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے، یہ اس آیت پر ایمان ہمارے دلوں میں اترا ہے کہ ہم ابھی تک تعصب کا، کبھی قبائلی تعصب کا شکار ہیں، کبھی جاہلی عصبیت ہے، کبھی گورا کالا ہونا ہے یا کچھ اور ہونا ہے، کہ ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں کہ مسلمان خواہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، دوسرے سب مسلمانوں سے اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ ایسا رشتہ اخوت کسی دین یا مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ تو پہلے فرما دیا کہ مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تقوی اختیار کرو ان معاملات میں صلح کرواتے ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے دل کا معاملہ تو اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے نا، جب بھی ہم کوئی ایسا کام کریں تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے پھر اسی حوالے سے کچھ احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.